اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، یہ سورہ بقرہ کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 اور 214 مکمل طور پر میں نے تلاوت کی. ان آیتوں میں بہت اہم پیغام ہے. آج کے ہمارے ملک کے حالات کے پیش نظر خصوصی طور پر عمومی طور پر سارے عالم میں جو حالات اس وقت مسلمانوں کے متعلق ہیں، اسلام کے متعلق ہیں، ان دو آیتوں میں بہت اچھے انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمت افزائی بھی کی ہے اور سمجھایا بھی ہے. ایک بات بہت زیادہ اس وقت چھیڑی جا رہی ہے کہ اسلام 1400 سال کا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں. یہ نہ صرف ہمارے اس ملک میں زیادہ سننے میں ملتا ہے بلکہ ساری دنیا میں بھی یہ بات زیادہ سے زیادہ وائرل کی جا رہی ہے، سرکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ اسلام یہ جو ہے ریسنٹ چیز ہے، حال کی چیز ہے. اصل میں تو پرانے ادیان دنیا میں بستے ہیں. ایسے تمام ڈائلاگوں کو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کنڈم کر دیا ہے. ایک شبہ سوال یہ بھی تھا کہ پہلے توحید آئی تھی زمین پر یا شرک تھا. یہ عقل کے بالکل منافی بھی ہے، یعنی عقل کے خلاف بھی ہے، اور کتابوں کی روشنی میں بھی یہ بات بالکل خلاف ہے کہ زمین کے وجود میں آنے کے بعد زمین پر جو نظام تھا، چاہے وہ عبادت کے اعتبار سے ہو،
چاہے وہ دنیاوی اجتماعی معاملات کے اعتبار سے ہو، وہ توحید کا نظام تھا۔ اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، زمین پر سب سے پہلے ساری انسانیت ایک تھی، امت واحد تھی، موحد تھی، اللہ کے ایک ہونے پر اتفاق کے ساتھ عبادت کرنے والی تھی۔ پھر شرک آیا کہاں سے؟ یا خداؤں کا تصور کہاں سے پیدا ہوا؟ اور چلتے چلتے ہمارے اس ملک میں جتنے کنکر اتنے شنکر کا تصور کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ اصل ہمیں معلوم کر لینا ہے، اس لیے کہ امت وسط ہونے کی حیثیت سے، خیر امت ہونے کی حیثیت سے ہماری اولین ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہم ان اہم مضامین کو تفصیل کے ساتھ معلوم کر لیں، ورنہ ہمارے یہ خیر امت کے منصب کو، شہداء علی الناس کے منصب کو انصاف کرنے والوں میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلے جو دین تھا وہ دین اسلام، ساری انسانیت جو تھی وہ موحد، اور یہ توحید کے پیغام کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ نے نبیوں کو بعثت کرتا تھا، ان کو جنت کی بشارت دینے اور جہنم سے ڈرانے۔ نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ چلا ہے، یہ سلسلہ توحید کے اس امت واحدہ کو برقرار رکھنے کے لیے، موحد جو قوم جو انسانیت کی زمین پر پائی گئی اسے برقرار رکھنے کے لیے نبیوں کا سلسلہ۔ ایسا نہیں کہ انسان پہلے مشرک تھے، بعد میں اللہ کو یاد آیا نعوذ باللہ ان کو سب کو توحید پر لے لے جانا، میرے وجود کا اقرار کرانا، اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ ایسا نہیں ہے، نبیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ جس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانیت کے ساتھ عالم ارواح میں یہ لے چکا تھا کہ الست بربکم، کہو کہ تمہارا پالنہار کون ہے، ساری انسانیت یہ جواب دیے تھے کہ قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا، تو ہی ہمیں جو ہے روزی دینے والا، موت دینے والا۔ یہ جو بات بول کر دنیا میں انسانیت آ گئی تھی، آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کا وجود جو ہے پھیلا، تو اب نبیوں کا سلسلہ اس لیے جو ہے تواتر کے ساتھ آیا کہ اس وعدے کو، توحید کے وعدے کو یہ نہ بھولیں، اس کو یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہوا۔ باوجود نبیاں جب تک رہتے، محنت ہوتی، کام ہوتا، نبیوں کا جانے کا وقت آتا، نبیاں جاتے تو پھر شرک پھیلتا۔ شرک پھیلتا نہیں بلکہ پھیلایا جاتا، شرک پھیلتا نہیں پھیلایا جاتا ہے، اور پھیلانے والوں کی ایک کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، وہ کون ہے؟ وہ جو ہے اس وقت کے حق کو جاننے والے، کتاب کو جاننے والے، رسول کو جاننے والے۔ یہ لوگ جو ہے جان بوجھ کر توحید کے نظام کو تبدیل کر کے اپنے منمانی کا نظام زمین پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ سب کھول کھول کر انبیاء کرام بیان کرنے کے باوجود بھی پھر صرف دنیا میں اس لیے آتا تھا کہ یہ جو لیڈر ٹائپ کی جو روایت ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کی طبیعت کے جو مزاج کے انسانوں میں ابن آدم میں سے تھے، یہ بغیم بینہم، یہ چاہتے تھے کہ وہ اگر جو ہے اس نظام کو مان لیے جو نظام انبیاء علیہ السلام دنیا میں رائج کر کو گئے، تو ان کا چلتا نہیں، ان کی دال گلتی نہیں، ان کی واہ واہ کاری نہیں ہوتی،
ان کے سامنے لوگ جو ہے جھکتے نہیں، اس لیے جان بوجھ کر یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی زیادتی کو منوانے کے لیے اختلاف کو پیدا کرتے تھے. اور یہ اختلاف میں سب سے بڑا اختلاف کیا کرتے تھے، سب سے بڑا اختلاف نظام الہی کا اختلاف کرتے تھے. سسٹم آف اسٹیبلشمنٹ، سسٹم آف آرگنائزیشن، یہاں سے شروع کرتے محنت کو. پہلے خدا باطل کو نہیں پیدا کرتے تھے، کسی بت کو نہیں بناتے تھے، کسی جھاڑ کا جو ہے پوجا نہیں کراتے تھے، کسی کو جو ہے انسان میں سے کسی کو خدا نہیں بناتے تھے. پہلا کام یہ لوگ جو کرتے تھے وہ یہ تھا کہ توحید جو عمل میں ہے، جو سسٹم میں ہے، قانون جو اللہ کا سسٹم میں ہے، اسے مٹانے کی کوشش کرتے 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 اب مٹانے کے وہ پروسیجر میں اپنے آپ کو خدا بھی منواتے تھے، اپنے آپ کو خدا کا بدل بتاتے تھے. اب فرعون کا واقعہ لے لو، حامان کا لے لو، شداد کا لے لو، نمرود کا لے لو، جتنے بھی بڑے بڑے باغی کیریکٹر قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، یہ تمام کیریکٹر بیک وقت اچانک سے اپنے آپ کو خدا نہیں بولے. یہ سسٹم میں سے توحید کو نکالتے گئے، سسٹم میں سے اللہ کی پہچان کو مٹاتے گئے، نبیوں کے طریقے کو مٹاتے گئے. مٹاتے 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 ایک وقت یہ بھی آتا تھا، اختلاف کو زیادہ کرتے کرتے شرک کے نظام کو، شرک کو بڑھاوا دیتے. اب باطل بتان بھی جو ہے وجود میں آتے، باطل خدا بھی وجود میں آتے. کہیں بت ہوتا، کہیں بچڑا ہوتا، کہیں کوئی انسان خود اپنے آپ کو خدا کہتا. یہ سلسلہ چلتے آیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحیح راستہ دے گا ہمیشہ کے لیے. ایسے خطرناک ماحول میں بھی، ایسے پر فتن اور فساد کے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو ہدایت دے گا، صحیح راستہ بتائے گا جو حق کی طلب رکھتے ہوں، سچائی کے پیاسے ہوں، سچ کے متلاشی ہوں، فطرت صاحب فطرت ہو، ان کی فطرت زندہ ہو، وہ حقیقت کو جاننے کی طلب رکھتے ہوں. اللہ کیا کرتا ہوں، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگوں کو جو نبیوں کی بات پر تصدیق کرنے کا مزاج اپنی زندگی میں رکھتے تھے، اللہ ان کو ہدایت دے گا. ان کو ان اختلافات کو کھول کر سمجھائے گا اور سمجھائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اور اللہ نے فرمایا، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ تعالیٰ صحیح راستہ بتلانے میں، صحیح راستے پر کسی کو چلانے میں وہ کامل مختار ہے، وہ کامل اختیار رکھنے والا. وہ کسی کے ریکمنڈیشن کو، کسی کے نسبت کو، کسی کے جاؤ جبر کو، کسی کے طاقت کو ملحوظ میں رکھ کر ہدایت نہیں دیتا، کسی کے رشتہ داری کا لحاظ رکھ کر ہدایت نہیں دیتا. وہ ہدایت کا نظام اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر برپا کیا، واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر آئے تو اس کی مرضی. ویہدی الیہ من یریب، ایک طریقہ ہے جو اس کے طرف پلٹنا چاہتا ہے اللہ اسے بھی ہدایت دے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے کسی کو، جس کو چاہے اسے ہدایت دینا، صحیح کی سمجھ دینا، حق کی سمجھ دینا. ایک آپشن ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اس کے طرف عنابت کا راستہ اختیار کرے، دلی طور پر اس کے طرف متوجہ ہو جائے، حق کا متلاشی ہو، حق کے لیے پریشان ہو، سچ کو جاننے کی اس کے دل میں طلب ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی جو ہے ہدایت دیں گے. اس کے بعد ایک اہم مضمون اب آتا ہے. ہدایت کا نظام برپا ہونے کے بعد، نبیوں کی محنت رنگ لانے کے بعد، یا نبیوں کی محنت شروع ہونے کے بعد زمین پر کیا ہوتا ہے؟ زمین پر اسٹیپ وائز کچھ کام ہوتی، وہ ہمیں بالکل یاد کر لینا ہے، یاد رکھ لینا ہے. پہلا کام کیا ہوگا؟ توحید کی محنت، رسالت کی محنت، آخرت کی محنت ہوگی نبیوں کے ذریعے سے. تو باطل پرست اور طاغوتی نظام کے چاہنے والے مخالفت کا بازار گرم کریں گے، مخالفت کا بازار گرم کریں گے.
اور اس میں سب سے پہلے جو کام کریں گے مخالفت کے بازار کو گرم کرنے میں، یہ وہ ہوگا کہ نبی کی ذات کو اور نبی کے طریقہ کار کو ڈاؤٹ فل بنائیں گے، شبہات و شبہات میں مبتلا کریں گے نبی کی ذات کو۔ کبھی پاگل کہا جائے گا، کبھی جادو زدہ کہا جائے گا، کبھی جادوگر کہا جائے گا، کبھی فتین کہا جائے گا۔ نبی کے پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یاد رکھیے مراحل، پہلے جو مخالفت کا سٹیپ نمبر 1 ہوگا، باطل پرستوں کی طرف سے طاغوتی نظام کو پسند کرنے والے، طاغوتی نظام کو تو اللہ کے مخالف میں جو بھی سسٹم ہے اللہ کے مرضی کے خلاف کا، وہ سب کا سب طاغوتی سسٹم ہے۔ طاغوت کے معنی بغاوت، بغاوت کے معنی منمانی، اللہ کے مرضی کے خلاف اپنی منوانا۔ طاغوت کے ماننے والے، طاغوت کے نظام کو پسند کرنے والے، منمانی کو چلانے والے، خواہش کو چلانے والے کیا کریں گے؟ پہلے نبی کی ذات کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے گواہ ہے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد طاقت کا استعمال کریں گے۔ اگر نبی کی ذات کو مجروح کرنے میں، ڈیمیج کرنے میں ان کا یہ سٹیپ کامیاب نہیں ہوا تو دوسرا سٹیپ یہ لوگ کام کیا کریں گے؟ نبی کے اور نبی کے بات کو ماننے والوں پر اپنی طاقت کا استعمال کریں گے۔ طاقت میں کیا کیا شامل ہے؟ طاقت میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے، سماجی بائیکاٹ کریں گے، سوشل بائیکاٹ جسے بولتے ہیں، معاشرے سے دور کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان سے کوئی نہ بات کرو، ان سے کوئی تجارت نہ کرو، ان سے لین دین نہ کرو، ان سے جو لین دین کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس پر بھی ظلم کیا جائے گا، سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد سماجی بائیکاٹ کے بعد بھی معاملہ قابو میں نہیں آیا تو قید و بند کا سسٹم شروع کیا جائے گا، اریسٹ کیا جائے گا، جیلوں میں بند کیا جائے گا، ان کے نوجوانوں کو پکڑیں گے، ان کی تجارت کے مال کو قبضہ کریں گے، ان کی جائیداد کو ڈیمیج کریں گے اور الٹا ان پر ہی الزام لگا کر قید کر دیا جائے گا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ 3 مرحلے جب پورے ہوں گے تو اہل حق کی طرف سے یا نبی اور نبیوں کے ماننے والوں کی طرف سے یا نبی کے خدا اور نبیوں کے ماننے والے خدا اس رب العالمین کے طرف سے حکم ہوگا کہ ہجرت کرو، مقام کو بدلو، ظلم کی زیادتی زیادہ ہو گئی ہے، نقصان زیادہ پہنچانے کا اندیشہ ہے، جان و مال و عزت کا خطرہ زیادہ بڑھ گیا ہے، زمین اللہ کی ہے، جہاں بھی جاؤ زمین اللہ ہی کی ہے، تم اگرچہ مکے میں کیوں نہ پیدا ہوئے ہو، تم اگرچہ فلسطین میں کیوں نہ پیدا ہوئے ہو، تمہارا زمین کے خطے کا نام کچھ بھی ہو، چلو ہماری زمین بہت وسیع ہے، چل کر ہمارے امن شدہ زمین پر آباد ہو جاؤ۔ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہجرت کرنے کے بعد بھی یہ باطل پرست، یہ طاغوتی نظام کے دیوانے خاموش نہیں رہیں گے، دوبارہ سے پھر جنگوں کی شکل میں حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، باضابطہ طور پر جنگ کریں گے اور جنگوں کے ذریعے سے بھی نظام حق کو، دین حق کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ بھی کام نہیں آیا، جنگوں کے ذریعے سے بھی معاملہ نمٹا نہیں، قابو میں نہیں آیا، ایک اور ایک کام کریں گے۔ وہ کام کیا ہے؟ گروپزم پیدا کریں گے، مسلمانوں میں فرقہ واریت پیدا کریں گے، مسلمانوں کو بانٹیں گے اور بانٹنے کے لیے ایک حلیہ اڈاپٹ کرتی، ایک حلیہ اپنا چڑھاتی،
جس کو منافقت کہا جائے گا. منافقین کی شکل میں مسلمانوں میں داخل ہوں گے. بھئی یہ بڑے بڑے جید علماء کے نام پر بڑے بڑے حلیوں میں بڑے بڑے گروپ کے ساتھ منافق بن کر ظاہر میں اسلام ہوگا, لمبی لمبی داڑیاں ہوں گی, ٹخنوں کو لگنے والے جھبے ہوں گے, امامے ہوں گے, آنکھوں میں سرما ہوگا, عطر سے مہکتے ہوں گے, اپنی نسبت کسی بڑی بڑی ہستیوں سے لگاتے ہوئے ہوں گے, مگر دل میں نفاق ہوگا. وہ پہلے یہودی ہوں گے, پہلے نصرانی ہوں گے, وہ پہلے کوئی اور دھرم کے ماننے والے ہوں گے, مگر اس بغض کے ساتھ اسلام میں داخل ہوں گے کہ باہر سے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے, اب اندر سے ان کو نقصان پہنچانا. اندر داخل ہو کر گروپیزم کریں گے, جماعتیں بنائیں گے, جماعتوں کو بنا کر آپس میں لڑائیں گے. اس کے سامنے اسے کافر بنائیں گے, اس کے سامنے اسے کافر بنائیں گے. ایک دوسرے کو سلام کرنے سے بھی روک دیا جائے گا, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی روک دیا جائے گا. اپنے آپ کو جنت کا خیال اور اس کے بعد سامنے والوں کو جہنم کا حقدار بنانے کے فتوے ریلیز کرتے رہیں گے. یہ کام دراصل اندر منافقین کی شمولیت کے بعد شروع ہوگا. یہاں ایک بہت بڑا کام ان کا ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اپنوں کی شکل میں دشمن کو پہچاننا بہت مشکل ہے. اگر دشمن کی شکل میں ہوتا پہچاننا آسان, مگر دشمن اپنوں کی شکل میں آ گیا, پہچاننا اتنا آسان نہیں. گھر کے چور کو بھی پہچانا نہیں جا سکتا. اس کے بعد کیا ہوگا, ایک مرحلہ آئے گا, کیا ایک ذہن سازی کر دیں گے اندر یہ لوگ آ کر. ایک جماعت بولے گی مسلمانوں میں سے, ہماری طاقت کم ہے, کیوں نہ ان باطل پرستوں سے سمجھوتا کر لیں. یہ ڈائلاگ ریلیز کر دیں, ہمیں طاقتور نہیں, ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, ہمارے پاس حکومت نہیں ہے, ہمارے پاس ٹیلنٹڈ پرسنس نہیں, دولت سے بھی, سیاست سے بھی, طاقت سے بھی کم ہیں, چلو یہ باطل پرستوں سے سمجھوتا کر لیں گے, کیوں ہم جو ہے خواہ جان مال کو گنوانا پڑے. ایک محنت شروع ہوگی, تحریک شروع ہوگی, اور اس کے ڈائلاگ شروع ہوں گے. ڈائلاگ شروع بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور یہ کہا گیا قل یا ایھا الکافرون, اے کافروں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دو لا اعبد ما تعبدون, ہمارے تمہارے بیچ میں کسی قسم کا ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. توحید کے لیے رسالت کی بنیاد پر, اسلام کی بنیاد پر کسی قسم کا سمجھوتا اور ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. سورہ کافرون کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس سازش کا بھی جو ہے پردہ فاش کر دیا. باطل پرستوں کی سمجھوتے تک کی بات کو لے لے آئیں گے. اب یہ جو مراحل میں بیان کیا, یہ جو میں سٹیپس جو بیان کیا ہوں, اس کا ریزن کیا ہوگا؟ وہ لوگ کیوں اتنا رسک لیں گے؟ وہ کیوں جو ہے منافق بن کر مسلمانوں میں مسلمان بننے کی کوشش کریں گے؟ وہ کیوں مسلمانوں کی جو ہے لیڈرشپ میں, نمائندگی میں اپنے آپ کو بہت مخلص بتانے کی کوشش کریں گے؟ اس لیے کہ وہ وحدہ پرست ہوتے ہیں. ان کو وحدہ ہونا, ہر حال میں وحدہ ہونا, سیٹ ہونا, ان کے اندر وحدہ پرستی کی بیماری ہوگی, ان کے اندر جھوٹی شان کی چاہت ہوگی, کسی نہ کسی طریقے سے ان کو واہ واہ سننے کی عادت پڑ گئی ہے. وہ پہلے یہودی عالم تھا, جب بھی اس کے پاون دبانے والے تھے, واہ واہ کرنے والے تھے. وہ مسلمان بن کر بعد میں مولوی بنا, یا کوئی شیخ الاسلام بنا, یا کوئی مفتی بنا, قاضی بنا, وہاں بھی اسے وہی چاہت تھی کہ اس کی واہ واہ کرنے والے رہے. جھوٹی شان, شوکت, وحدہ پرستی, یہ وہ وجوہات ہیں جو انسان کو باغی بنا دیتا ہے, باطل سے سمجھوتا کرنے, اللہ کے مخالفین کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے. یہ تمام تر حالات نبیوں کے زمانے میں برابر آئے ہیں. اگر کسی نبی کا دور 100 سال تھا
نبی آ کر چل جانے کے بعد 100 سال اگر وہ نبی کی نبوت تھی تو وہ 100 سال میں دوہرایا ہے. کسی نبی کی نبوت کے بعد اگر 200 سال کا وقت تھا, درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے, اس وقت بھی یہ ہوا ہے. اور کسی نبی کے بعد 400-500 سال کا دور تھا, درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے ہیں, اس وقت بھی یہ چلا ہے. اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر نبوت کا اعلان کرنے کر خاتم النبیین کا ڈنکا بجا کر 1400 سال سے زیادہ وقت ہو گیا. 100 سال میں جب ہو سکتا تھا, 200 سال میں یہ پاسبل تھا, 380 سال میں یہ پاسبل تھا, 1400 سال میں یہ کیسا نہیں ہوا رہے گا, سوچنے کی بات ہے. نبی محترم خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے 35 سال کے بعد یہ کام شروع ہو گئے. یہ پورے کام 35 سال کے بعد شروع ہو گئے. اور سب سے بڑا کام مسلمانوں کے بیچ میں منافقین کی قیادت. مسلمانوں کے ذمہ دار منافق تھے, بیچارے معصوم مسلمان پہچان سکے نہیں. یہ جمعہ کا نمازی, یہ 10-12 سورہ کا نمازی مسلمان, یہ عید کا مسلمان, موقع پڑا تو قرآن کو چومنے والا مسلمان, یہ کبھی عظمت میں کسی عالم کا بوسہ دینے والا مسلمان, کسی شیخ و سادات کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنے والا مسلمان, یہ تو سوچا نہیں, کیونکہ اسے سمجھایا نہیں گیا کہ تیری پیدائش کا مقصد رضا الہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, گھول گھول کر پلانا تھا, یہ سمجھا نہیں گیا. سمجھایا یہ گیا کہ تو ہماری خدمت کر لے, ہم تیری سفارش آخرت میں کر دیں گے. سمجھایا یہ گیا تو یہ بندال, تو وہ بنا ڈال, تو یہ چندہ دے ڈال, تیری جنت کی گارنٹی ہے. ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ وارم میں کوشش اور نماز کے بعد اتنے مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے, تیری دکان میں برکت آ جائے گی, تو مسلمان ہو کو باقی رہتا. یہ جو محنت ہوئی, موقع نہیں رہا مسلمان کامل مسلمان کو ان منافقین کو پہچاننے اور باطل کو سمجھنے کے لیے. محترم حضرات, ملک میں اس وقت جو حالات ہیں, چاہے وہ بابری مسجد کے وقت ہو یا بابری مسجد کے پہلے ہو, یا اس وقت جان واپی مسجد کے معاملے سے ہو, یا آنے والا قطب مینار کا معاملہ ہو, یا آنے والا تاج محل کا معاملہ ہو, یا متھرا کی جو ہے مسجد کا معاملہ ہو, یا کرناٹک میں بسے ہوئے ٹیپو سلطان شہید کے بنائے گئے تمام تر مساجد کا معاملہ کیوں نہ ہو, یہ تمام چیزیں آتی رہیں گی. یہ برابر پلانڈ ہیں, ان پلانڈ نہیں ہیں. 30 سالہ منصوبہ بنا کر اس ملک میں کام ہو رہا تھا, ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا. مگر کرنا مجھے اور آپ کو کیا ہے؟ یہ واٹس ایپ اور فیس بک کی جنون میں آج کے نوجوانوں کو صحیح سوچنے کا رخ بھی نہیں دیا گیا. مسلمان نوجوان بچے اتنے خرافات میں مبتلا ہو گئے ہیں, آج کی اس نعمت کو غلط استعمال کر رہے ہیں. سیل اللہ کی نعمت ہے, نیٹ اللہ کی نعمت ہے, اس کی نعمت کا صحیح استعمال کر لیتے تو آج یہ 10-12 سال سے استعمال کرنے والا مسلمان, میں سمجھتا ہوں روزانہ ایک صفحہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا, آج 10 سال سے سیل برتنے والا مسلمان زبردست قرآن کو سمجھنے والا ہو جاتا. غلط استعمال کیا گیا, غلط استعمال کو سمجھایا گیا, سدھرنے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ حالات آتے رہیں گے, ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت, اللہ نے فرمایا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں آسانی سے عبداللہ نام رکھنے سے جنت میں بھیج دیا جائے گا, تمہارا باپ سید رہا تو جنت میں بھیج دیا جائے گا, تمہارا باپ کھٹان رہا تو جنت میں بھیج دیا جائے گا, تمہارا باپ کسی مسجد کو بنا دیا ہے تو تم کو جنت میں بھیج دیا جائے گا, تمہارے خاندان میں کوئی ہاؤس بنا دیا ہے تو تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت, یہ کسی دنیا دار کی فلاسفی نہیں پڑھتا ہوں, اللہ کا کلام ہے. اے کمزور ایمان رکھنے والے مسلمانوں, آج بھی اگر اللہ کے کلام پر ہمیں ایمان ہے, ان آیتوں پر اگر ہمیں غور نہیں کرے تو ہمارے گردن کو ہمیں باطل کے ہاتھ میں دینے کے برابر ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, اے مسلمانوں, اے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں, تم
मुंह पर यह कलाम, यह बात बयान कर रहा है, तुम आसानी से जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, ना तुम्हारे पहलों को आसानी से जन्नत मिली है, ना तुमको आसानी से जन्नत मिलेगी। क्या हुआ पहलों के साथ? मस्सतहुमुल बासा वज़र्रा वज़ुलज़िलू, ऐसा डराया गया, ऐसा सताया गया। मस्सत के माने कीज डालना, ऐसा कीज दिया गया, ऐसा सताया गया, ऐसा डराया गया, हला दिया गया। वो जुलजिलो, उनके घरों को ढाया गया, उनके गांवों से निकाला गया, उनके बच्चियों को मारा गया। बीवी वहां थी तो शोहर यहाँ था, शोहर यहाँ थी तो बीवी वहां थी, दोनों के सामने खत्म कर दिए गए। क्या हुआ? हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मा, उस वक्त का रसूल और उस वक्त के रसूल के कलमा पढ़ने वाले, ईमान वाले उस डरोनी हालात में पुकारने लगे, चीखने लगे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कहाँ है, अल्लाह की मदद कहाँ है? अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद करीब है। किसके करीब है? किसके करीब है? जुम्मा की नमाज को 1:30 बजे आने वाले के करीब है, जुम्मा की नमाज को 1:20 को आने वाले के करीब है, या दिन में दिल माने तो 2-3 नमाज पढ़ने वालों के करीब है, या कभी रमजान के महीनों के रोजे रखने वालों के करीब है। अल्लाह की मदद इनके करीब हरगिज़ नहीं थी, ना रहेगी। अल्लाह की मदद ऑटोमेटिक बोल देना, सडन से आना है तो एक ही रास्ता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वयुसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह की मदद आन की आन में अगर देखना है, तुम अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह के दीन के लिए जान और माल के साथ अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। हल क्या है दोस्तों? दुनिया भर के टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक पर घंटे घंटे नहीं बात किया जाएगा। हल क्या है? सोल्यूशन क्या है? इन मसाइल का हल है, नोट कर लो। ऐसा नहीं कि ये सोल्यूशन नहीं, हल ये है कि इस वक्त 2 काम करना है, एक इनफरादी सतह पर, एक इज्तिमाई सतह पर, एक जो है व्यक्तित्व स्थाई में, एक सामूहिक स्थाई में। व्यक्तित्व स्थाई में क्या करना है? इनफरादी स्थाई में क्या करना है? सबसे पहला हर मुसलमान कुरान को, सीरत रसूल को और तारीख को समझने के लिए, सीखने के लिए रोजाना के 24 घंटे में वक्त देना जरूरी होगा। बच्चों को खामोश कराओ। दूसरा नुक्ता यह है, पहला नुक्ता याद कर लें, ये कोई कैसेट न है कि मैं क्या की सुनिएगा, तुम्हें सुना डालता हूं। दूसरा सोल्यूशन यह है, पहला सोल्यूशन क्या है? इंडिविजुअल स्टेज पर, व्यक्तित्व स्थाई पर, इनफरादी मुकाम पर अपने आप को कुरान के हवाले करो, सीरत रसूल के हवाले करो, तारीख को मालूम कर लो। तारीख को नहीं मालूम कर लेने से ऐसा गेम खेला जा रहा है। रिसेंट रिकॉर्डेड डायलॉग रिलीज हुआ है, आपके हालात मुस्लिम वर्सेस हिंदू नहीं कहते, मुस्लिम वर्सेस हिंदू नहीं, मुस्लिम हिंदू वर्सेस मुगल। अल्लाह अकबर, हिंदू वर्सेस मुगलों ने 800 साल मेहनत हिंदुस्तान में काम करी, मुगलों के खिलाफ हिंदू काम करते ही, तुम्हें हिंदुस्तानी मुसलमान है, हमें तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हें खामोश बैठो। 800 साल मुगला हिंदुस्तान में हिंदुओं के पूरे निशाने को मिटा डाली। मुगला इस इलाके के नहीं, बाहर से साले, तुम्हें हिंदुस्तान में पैदा हुए साले, तुम्हारे बाप दादा हिंदुआ थे, हमें तुम्हारा हिंदुस्तानी मानते हैं, हमें मुगलों के खिलाफ मेहनत करते हैं, इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद भी गिराएंगे, कुतुब मीनार भी गिराएंगे, ताजमहल भी गिराएंगे, इसलिए कि मुगलों के ही मुगल इस मुल्क के नहीं। अब एक इंटरमीडिएट एक डायलॉग रिलीज किया गया कि तुम्हें खामोश हो जाओ, हिंदू वर्सेस मुगल चल रहा है। अब कितना जबरदस्त साजिशी लफ्ज़ है, समझने की बात है। दूसरा काम क्या करना? खुद को मुकम्मल इस्लामी बनाना, खुद को मुकम्मल इस्लामी बनाना। खुद में घर भी है, खुद में खानदान भी है, खुद में महल्ला भी है, मुकम्मल तौर पर इस्लामी बनाना। सामूहिक जिम्मेदारी, इज्तिमाई जिम्मेदारियों में से अब तक बोला सो 2 भी बातें इनफरादी जिम्मेदारी में से, मैं अकेला वो करना है, आप में से हर एक गुनाह करना है। इज्तिमाई जिम्मेदारियों में से याद रखें, इज्तिमाइयत को तोड़ने ना दें। ये देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तबलीगी जमात, अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी, शिया, इनो के नाम पर कोई मौलवी अगर आज भी तकरीर करता है, उसका झूठा पकड़ने को बोलो। अल्लाह के बागी दीन के दुश्मन हाथ को भी मुंह बंद कर ले, बोलो
مسلمانوں کی اجتماعیت کو کوئی توڑنے والا اس وقت ممبروں کا غلط استعمال کرے، انہیں امت شاہ، مودی، یوگی، RSS سے بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا، یہ نوٹ کر لیں۔ اجتماعیت کو توڑنے نہ دیں، اجتماعیت کو جوڑ کر رکھیں، متحد ہو کر مسلمان رہنا ہے۔ ہمیں کوئی محبوب نہیں اللہ کے علاوہ، ہمیں کوئی محبوب نہیں کعبۃ اللہ کے علاوہ، ہمیں کوئی محبوب نہیں رسول اللہ کے علاوہ، یہ ہمارے درمیان میں نعرہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اطاعت اور سماع کی عادت ڈالیں۔ نماز میں کیا سکھایا جا رہا؟ ایک امام کو کھڑا کر کے ہزاروں کو پیچھے ایک ہی حکم پر جھکایا جا رہا، ایک ہی حکم پر اٹھایا جا رہا۔ اسے عربی میں اطاعت و سماع کہا جائے گا، سماع و اطاعت کہا جائے گا، لیزن اینڈ اوبے انگلش میں کہا جائے گا، سنو اور مانو۔ مسلمانوں میں محمد رسول اللہ صحابہ کے درمیان میں یہ کام کر کے گئے سو، ہر صحابی کو من مانی کی چھوڑے نہیں، تو تیری مرضی کا مسلمان بن، تو تیری مرضی کا مسلمان بن۔ ابو بکر بھی تھے، بلال بھی تھے، سب بھی محمد رسول اللہ کی اطاعت میں تھے۔ اسلام اطاعت سکھاتا ہے، اطاعت کا بہترین نمونہ نماز ہے۔ نماز میں اطاعت سکھائی گئی ہے، جھکنا اٹھنا نہیں۔ جھکنا اٹھنا تو لوگ یوگا میں بھی کر لیتے ہیں، نماز میں اطاعت سکھائی گئی ہے کہ ایک امام جب کسی بات کا اشارہ کرے، وہ اللہ اکبر کہے، امام کی منشا کو سمجھ لے گا، مقتدی رکوع میں جائے گا، وہ اللہ اکبر کرے تو اطاعت کی منشا کو سمجھے گا، وہ قیام میں کھڑا ہوگا۔ اس طرح کا انڈرسٹینڈنگ اور اطاعت مسلمانوں میں اگر نہیں رہی تو وہی ہوگا جو بچپن میں سکھایا جا رہا تھا ہمیں اسکول میں، ایک لکڑی توڑنا آسان ہے اور کئی لکڑیاں مل گئے تو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ہمیں جڑ گئے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جڑ گئے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا کلام کہتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، تم سب آپس میں ایک ہو جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا دوستوں، 313 بھی رہے اللہ غالب کرے گا، 1,00,000 بھی رہے ساری دنیا پر اللہ غالب رہے گا۔ ملینز میں کیوں نہ ہو مسلمان، ملینز اور بلینز میں کیوں نہ ہو مسلمان، منمانی مسلمان رہے تو ان کی وقت دھول سے زیادہ نہیں ہوگی۔ وہی حالات ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ لاسٹ کام ایک کام کرنا ہے، منافقین کو پہچاننا ہے۔ کسے پہچاننا؟ منافقین کو پہچاننا ہے۔ مسلمانوں کی لیڈرشپ میں بڑے بڑے منافقین گھس گئے ہیں۔ ہمیں ثبوت کے ساتھ ملا ہے کہ بابری مسجد کی ڈیلنگ ہوئی تھی، ہمیں ثبوت کے ساتھ ملا ہے آئندہ بھی کئی مساجد کی ڈیلنگ ہمارے بڑے بڑے سو کال ڈھام ڈھساں سب بھی بیٹھ کر بات کر چکے ہیں۔ اس لیے اس وقت مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری ہے، یہ سورہ فاتحہ سیکھے ہوئے مسلمان سے لے کر مدرسے کے فارغ تک کے عالم کے مسلمان کی ذمہ داری ہے، ان کلپریٹس، ان منافق ذمہ داروں کو پہچان کر ان کو جو ہے عہدوں سے چھین کر بازو کر ڈھکل کر مخلصین کی قیادت دینا ہے۔ جب تک ہمارا لیڈر صحیح نہیں ہوگا تو انجن ڈبے کہتے تو ہنڈے ڈبے کہتے تو ہنڈے، انجن ٹریک پر سے ہٹ گئی، باقی کے ڈبے پورے جاگور پڑ جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، فتنے سے اللہ حفاظت فرمائے، شرارت کرنے سے اللہ حفاظت فرمائے، شرارتوں سے اللہ حفاظت فرمائے، اتحاد کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم رب حلیم۔